برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے تسلسل کے ساتھ قیامت کے مختلف مناظر اور مراحل میں تقریباً 2 خطبوں سے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ بھی اسی موضوع پہ ہوا اور ہفتے کا خطبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی عنوان پہ ہوا، کیونکہ عنوان تھوڑا سا ہم نے چینج کیا آپ لوگوں کی خواہش پر، ذمہ داروں کی خواہش پر، اور اللہ کی مشیت یہی تھی کہ آج بھی اسی پر ہو تاکہ ایک مکمل سبجیکٹ آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کئی انداز میں پیش کیے ہیں، جس کے کئی حصے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ ایک ترتیب بھی ہے اس میں، اور ہو سکتا ہے مختلف مناظر مختلف وقت میں پیش آئیں، کیونکہ وہ اصل دن ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کا کوئی خاص اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہیں فرمایا کہ الف سنہ مما تعدون، جو گنتی تم کرتے ہو اس گنتی کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ اب کہیں فرمایا کہ 50 الف سنہ، وہ 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، جب میدان حشر برپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، وہ چٹیل میدان یوں سمجھیے کہ روٹی کی طرح زمین پہ کھڑے ہوں گے، تو نہ یہ سورج یہ رہے گا، نہ چاند یہ رہے گا، نہ زمین یہ رہے گی، نہ آسمان یہ رہے گا، سب تبدیل۔ ہاں رہیں گے زمین آسمان، لیکن یہ نہیں رہیں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیں گے۔ اب نہ زمین زمین ہے، نہ آسمان آسمان ہے۔ اما عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہا، جب یہ آیت پیش کی گئی تو سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین بھی بدل رہی ہے، آسمان بھی بدل رہا ہے، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ لوگ پل صراط پہ ہوں گے۔ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ ہوں گے۔ یا رب، اللہ ہی محفوظ فرمائے، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، تو پھر پل صراط کہاں ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، پل صراط کہاں ہوگا؟ بعض دوسری روایتیں شاہد ہیں کہ یہ جہنم کے اوپر کا جو پل ہے، برج ہے، جسر کہتے ہیں اسے، جسر عربی میں کیا ہے؟ برج کو جسر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جسر، یہ برج اصل میں جہنم کے اوپر ہوگا۔ جب نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، پھر جہنم کہاں ہوگی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جہنم کے اوپر یہ پل ہوگا، اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ کیوں؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں سورہ مریم کی آیت شاہد ہے اس بات کی کہ اچھا برا کیسے بھی انسان ہو، نیک صالح، انبیاء، اولیاء، شہداء، جو بھی ہیں، سب اس پر سے ہی گزر کے جنت جانا ہے۔ ہاں، گزرنے کے کنڈیشن الگ الگ ہوں گے، لیکن گزرنا ہر ایک کو اسی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں کے اوپر سے گزرنا، جو جہنم کے اوپر ہوگا برج، نیچے جہنم ہوگی، ذرا سا پھسلے گرے جہنم میں۔ اب وہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دن ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں ایک وقت تمام مناظر لا ہی نہیں سکتے۔ لیکن جتنے مناظر قرآن میں ذکر ہو گئے ہیں نا جی، جتنے، یوں سمجھو کہ آپ کے سامنے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آیتوں کے ذریعے جو خاکے لانا ہے وہ بتا دیا، وہ ہو کر رہنے والے ہیں، لیکن کیفیتیں لاکھ آپ امیجن کر لیں کہ ایسا ہو، لیکن اس سے شدید تر ہوگا۔ اتنا تو واضح بات، اس سے شدید تر ہوگا۔
جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، جہاں آپ کی سوچ کی انتہا ہوگی وہاں سے اس کی ابتدا ہے. ایسے کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا ہر ایک. تو فی یوم 50,000 سنہ یا الف سنۃ مما تعدون، 50,000 سال یا 1,000 سال. تو ایک جاہل انسان جو قرآن کے فہم کو یاد نہیں رکھتا یا سمجھ نہیں آتی اسے، وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ مولانا کیا اللہ کو شک تھا کہ کہیں فرما دیا کہ سال 1,000 سال، کہیں فرما دیا 50,000 سال؟ کیوں اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ایکوریٹ 50,000 سال ہی ہے یا 1,000 سال ہی ہے؟ قرآن ہی میں دو جگہ دو الگ الگ الفاظ، آخر کیا وجہ ہے؟ اسے ہم بولیں گے عقل کے اندھے، تجھے فہم قرآن نہیں آیا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ایک فہم، ایک سمجھ چاہیے جو منہج سلف کی ہو، ورنہ تو ہر کوئی بندہ قرآن کو سمجھے گا، اپنے الٹپ گمراہ عقیدے بھی اس میں شامل کر لے گا. یہی حال ہمارا ہوا ہے. مفسرین کیا کہتے ہیں اور اہل سلف کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اب وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے اصل میں جو بیان کیا ہے وہ دن گنانے کے لیے یا سال گنانے کے لیے نہیں، وہ شدت بتانے کے لیے کہا ہے. کسی کو ایسا شدید ترین مرحلہ ہوگا، وہ سوچے گا یہ ایک دن نے میرے لیے 1,000 سال. کسی کو ایسا شدید ترین مرحلہ ہوگا گناہوں کی وجہ سے، اس پر کٹے گا ایک ایک لمحہ، ایک سال، 500 سال کی بطرہ، تو 50,000 سال لگے گا اسے. جیسا ہم بھی بولتے ہیں نا تکلیف میں، بھائی وقت کٹتا نہیں ہے، بھائی تکلیف میں وقت نہیں کٹتا. حالانکہ وہی 24 آورس چلتے ہیں تکلیف میں بھی، آپ کو خوشی میں بھی وہی 24 آورس چلتے ہیں، لیکن خوشی کے 24 آورس یوں نکل جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ کیسے گئے بچپن کے دن معلوم نہیں، بھائی کیسے گئے جوانی کے دن معلوم نہیں. لیکن بڑھاپے کے دن کاٹتا ہے تو ایک ایک دن سوچے کہ ایک ایک دن کیا ہے، کھانس کے ایک ایک دن پریشانی میں گن گن کے گزارتا ہے. کب موت آئے گی، کب موت آئے گی. ڈائلیسس پیشنٹ وغیرہ جو ہے نا، دل کے مریض جو ہیں، یا ہاتھ پاؤں گر گیا ہے، ذرا ان سے پوچھو یہ 24 آورس جو تم کاٹتے ہو کہ اس کا دراصل اندازہ تمہارا کیا ہے؟ وہ بولیں گے ایک دن مجھے 1 سال کی طرح کٹ رہا ہے. شدت. تو اللہ نے یہاں پر کہیں 1,000 سال، کہیں 50,000 سال، یہ شدت کے اعتبار سے کہا. کسی کافر کے گناہ اس حد تک ہوں گے کہ اس کو لگے گا کہ یہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. کسی گنہگار کو تھوڑا سا ایمان تو ہے لیکن گنہگار ہے، اس کو ایسا لگے گا تو یہ 1,000 سال کا دن ہے جو میرے اوپر کٹ رہا ہے. کب کٹے گا یہ؟ کب کٹے گا؟ کب معاملہ ختم ہوگا؟ کب فیصلہ ہوگا؟ اور فیصلہ ہونے کے بعد تو پھر کٹے گا ہی نہیں. ہاں، نہ جنت میں وقت چلتا ہے نہ جہنم میں. وہاں تو ٹائم بالکل وہاں پاس نہیں ہوتا ٹائم. اس کے بعد دائمی ہے، ٹائم ہی نہیں چلتا. کروڑوں سال جنت میں رہیں گے تو بھی اتنی ہی عمر ہوگی جتنی عمر میں آپ داخل ہوں گے، 33 سال کی عمر. کروڑوں سال جہنم میں رہے گا تو بندہ ویسے ہی رہے گا جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوا. وہاں نہ عمریں بڑھیں گی، نہ بوڑھا ہوگا، نہ کیا ہے بال سفید ہوں گے، نہ کچھ ہوگا اس کے اوپر. وہاں تو ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا، وہاں ایسے ہی کھڑا رہے گا ٹائم. یہ بڑا خطرناک ترین دور ہے جو ہم پہ گزرنے والا ہے. لیکن ہم اس کی طرف سے بالکل لاپرواہ اس حیثیت سے کہ یہ دنیا میں ہم کو بہت کچھ آسائشیں مل گئی ہے. اگر آپ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت سوچیں گے اور سمجھ جائیں گے واقعتاً اصل زندگی وہ ہے، تو پھر دنیا میں آپ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے اور دنیا کی اہمیت ہی نکل جائے گی. دل سے ارے کچھ ملا الحمدللہ، کچھ نہ ملا الحمدللہ، کیونکہ یہ تو چھوڑ کے جانا ہے. یہاں کوئی چیز دائمی نہیں ہے. بادشاہت ملی تو بھی چھوڑ کے جانا ہے، فقیری ملی تو بھی چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ جو کنڈیشن مناظر القیامہ کے ہیں، میں مختلف انداز سے آپ کو کل جتنے پیش کیا آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ دوسرے مناظر جو قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا. ان مناظر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ایک منظر ہوگا حساب لینے کا. سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا جنتی کو، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جہنمی کو. بعض خطرناک ترین مجرموں کو وراء ظہری پیٹ پیچھے کر کے دیا جائے گا. یہ منظر بھی ہے. اور ایک منظر میں نے بتایا کہ
تمہارے تمام اعمال کو وزن کر کے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ سنائے گا. جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ مفلحون جنتی ہوگا، جس کا نیکیوں کا پلڑا خفی ہوگا، ہلکا ہوگا، جہنم میں جائے گا. تو اس سے میں نے بتایا تھا کہ 51 مارک تو کم از کم لینا پڑیں گے جنت جانے کے لیے. تو زندگی میں یہ دیکھو کہ آدھی زندگی اور آدھی زندگی سے 60% تو کم از کم تم نے نیکی میں گزاری ہے. اگر 60% بھی نہیں ملا ہے تمہیں نیکی تو پھر وہ بڑی مشکل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل تم کیا ہے تمہارا پلڑا ہلکا ہو جائے. یہ بھی تو دیکھنا. تو یہ کیا ہے مناظر میں نے پیش کر دیے ہیں. اب آئیے جو اہم ترین منظر ہے وہ کون سا؟ یہی پل صراط والا منظر. یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر ہر نیک و بد کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بال سے زیادہ باریک برج ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیسے اس پہ پاؤں رکھا جائے گا. اور نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی، اور وہاں سے کھینچ رہے ہوں گے بڑے بڑے آنکڑے. جب یہاں سے کوئی پاس ہو رہا ہوگا وہ آنکڑے جو اس برج میں لگے ہوئے ہوں گے اس جسر میں وہ کھینچ کھینچ کے نیچے ڈالنے کی کوشش کریں گے گنہگاروں کو. اور ہر کوئی اس میں جس اسپیڈ سے جائے گا وہ اس کے ایمان اور اس کے نیکیوں کے اعتبار سے جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے جائیں گے جیسے بجلی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں، خالی بجلی یوں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پار پہنچ جائیں گے. بعض ایسے جائیں گے گویا کہ کیا ہے گھوڑا، بعض ایسے جائیں گے جیسے کیا ہے اونٹ کی رفتار، بعض ایسے جائیں گے جو کہ بالکل مری، گریں گے پڑیں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں، کیونکہ اعمال ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس کے اتنے اعمال ہے ہی نہیں کہ وہ وہاں پر چلا جائے. بعض ایسے ہوں گے جو گریں گے اٹھ ہی نہیں پائیں گے، جہنمی میں گر جائیں گے. اور اس معاملے میں جو مشہور ترین بات مشہور کر دی گئی ہے کہ قربانی کا جو بکرا آپ دیتے ہیں اللہ وہی سواری بنا، کتنا اچھا بکرا دیں گے وہی بکرا آپ کو پل صراط پہ آئے گا، اسی پہ آپ بیٹھ کے سفر کریں گے. یہ بالکل غلط بات ہے، ضعیف اور موضوع ترین احادیث ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی. قربانی کے بکرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے یہ ضعیف حدیث ہے. نیکیوں سے انسان وہاں پر جائے گا، کوئی بجلی کی تیزی سے جائے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی اونٹ کی رفتار سے، کوئی گرے گا کوئی پڑے گا، کوئی اٹھے گا کوئی گرے گا تو اٹھے گا ہی نہیں. اور نیچے جو ہے نا بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. ہاں اس کا منظر بڑا خوفناک ہوگا. کیوں؟ یہ پورا سسٹم جو ہوگا گزرنے کا یہ پورا بالکل اندھیرا. سفر کہاں کر رہے ہیں ہم؟ اندھیرے میں، ہر طرف اندھیرا. آپ کو صرف اللہ تعالی آپ کے ایمان کے بقدر نور دے گا. وہ نور کسی کا اتنا زیادہ ہوگا جیسے کہ 1000 وولٹ کا بلب مارے تو وہاں جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے اتنی دور چلے اور وہ وہاں سے نکل جائے. بعضوں کا اتنا کمزور ایمان ہوگا اس کا ٹارچ وہ جو نور ہے حاصل کیا وہ اسے جلائے گا، وہ نور دیکھے گا تو اس کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ رہا ہوگا، اور ادھر تھوڑا سا پھسلے نیچے گرے. یہ نور یہ نور یہ جو اصل میں آپ کو لے جائے گا. بقیہ پوری دنیا اندھیرے میں ہوگی، اطراف و اکناف اندھیرا، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا ہے. سورہ حدید میں جو میں نے ابھی آیات پڑھ کے سنائی ہیں بڑی لرزہ دینے والی آیات ہیں. فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. پل صراط کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے مومنین اور مومنات کو الگ الگ ذکر فرمایا. ہاں مومن مرد اور مومن عورتوں کو ہاں اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم.
ایک تو ان کے دائیں ہاتھ طرف ہوگا، ایک سامنے سامنے جا رہا ہوگا، دو نور دے گا. ہاں، ہر مومن بندے کو اللہ تعالیٰ دو ٹارچ دیں گے اس اندھیرے میں سفر کرنے کے لیے. ایک تو بالکل آگے جا رہا ہوگا، آگے جانے والا نور کون سا ہوگا؟ وہ ایمان کا نور ہوگا، قلب کا نور ہوگا. جو ایمانیات اعتقادات صحیح رکھے ہوئے ہیں، جو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، توحید پر زندگی گزار، وہ نور ہوگا جو آگے آگے جائے گا. اور سیدھے طرف ایک اور نور ہوگا، وہ ادھر رہنمائی کرے گا کہ دونوں طرف سے روشنی ہو جائے. تو وہ کون سا نور ہوگا؟ وہ اعمال کا نور ہوگا. تم نے جو اچھے اعمال کیے وہ اعمال کا نور ہوگا. ان دونوں نوروں سے کیا ہے؟ وہ اپنا راستہ دیکھیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، سامنے بھی جا رہا ہوگا اور دائیں ہاتھ طرف بھی. پھر یہی مرحلہ ہوگا، پکار لگائی جائے گی. کیا پکار؟ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. لوگوں تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں تم ہمیشہ رہو گے. ابھی پہنچے نہیں وہاں پر، لیکن پلسرات پر ہی بتایا جائے گا تمہیں کہ تم تو دو نور حاصل کر لیے. اب تو یقین کامل ہے کہ اب تم جنتی ہو. اب جیسے ہی پار کرو گے جنت میں جاؤ گے، تمہارے لیے بشرا ہے، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں. تم جاؤ جاؤ، نکلو نکلو، آسانی ہے تمہارے لیے راستہ. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ رہیں گے. وذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اچھا، دوسری کیٹیگری، نام کا مسلمان. مسلمان تو تھا، نہ ایمان تھا نہ عمل تھا، منافق تھا. اس کا حال کیا ہوگا؟ کافرین کا نہیں بتایا. اندازہ کر لو کافروں کا تو حال ہوگا ہی ہوگا، وہ تو ذکر کے قابل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایمان والوں کا اور منافقت کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا. کیوں؟ دنیا میں یہ دونوں مل کے ایک ساتھ رہتے تھے، مسلمان بول کے. آج ہم میں کتنے منافق ہیں، کتنے سچے پکے مسلمان ہیں، کوئی نہیں بول سکتا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے. لیکن آج ہم کو ظاہری طور پر یہ دیکھنا ہے، اور جو بھی ایمان کے بغیر بھی نماز پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ بولتا ہے اور مسلمان ظاہر کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان بولیں گے. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق بولیں. لیکن اللہ کو کل ڈیفرنٹ کرنا ہوگا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بازو گھر میں رہتا تھا نا مسلمان بول کے، راشن کارڈ کا مسلمان، نہ نماز کو آتا تھا، نہ کیا ہے عقیدہ سیکھا، نہ کیا شرک معلوم تھا، نہ توحید. خبروں کو بھی جاتا تھا، سجدے بھی کرتا تھا، ولی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں بولتا تھا، اللہ کو کبھی پکارا نہیں. یا غوث المدد کے نعرے پہ زندگی گزار کے مر گیا. اس کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ منافق تھا تمہارے پڑوسی میں، لیکن تم سمجھتے تھے یہ مسلمان ہے. تو اس واسطے ذکر خاص طور پر، اور خاص طور پر وہ بھی اس وقت کا جب پلسرات میں ہوگا، تو اللہ نے منافقین کا اور مومنین کا ہی ذکر کیا ہے، خالی کافروں کا ذکر نہیں کیا ہے. اس وقت فرمایا کہ یہ تو مومنین ہوں گے. ہاں، یوم تر المومنین والمومنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اللہ کے رسول آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی دائیں طرف اور بالکل آگے آگے نور دے گا، جو ان کا نور چلتا جائے گا اور انہیں بشارت دی جائے گی. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے بشارتیں ہیں، ایسے باغات ہیں، ان کی بشارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں تم ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافق مرد، منافق عورتیں بھی تمہارے ساتھ اس وقت ہوں گی، کیونکہ یہاں بھی دنیا میں بھی مل کے رہتے تھے مسلمان بول کے. لیکن وہاں نور نہیں ملنے سے معلوم ہو جائے گا یہ منافق ہے. وہاں نہ نور ان کا دائیں طرف کا عطا ہوگا، نہ دل کا عطا ہوگا. بغیر ایمان کے اگر وہ کتنا بھی عمل کر لے، اللہ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اس واسطے نہ دونوں نور اسے عطا نہیں ہو. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے، للذین آمنوا انظرونا، ذرا انتظار کرو بھائی، روم نہیں ملا ہم کو. کیونکہ پہلے جن کو نور ملنا تھا ان کو دے دیے، وہ آگے نکل گئے. اب یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے لائن میں مسلمان سمجھ کے. لیکن جب آئیں گے فرشتوں کے پاس، فرشتوں بتائیں گے تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے جی. تو سامنے والا بندہ جو ہوگا نا، پڑوسی،
مسلمان جن کو جانتے تھے یہ لوگ مسلمانوں میں پلے بڑے, وہ دیکھ کے بولیں گے مومنین سے انظرونا, ارے سر تھوڑا ٹھہرو, ہمارے پاس نور نہیں ہے, تم دور چلے جاؤ گے تو جو روشنی مجھے پڑ رہی ہے وہ روشنی بھی ختم ہو جائے گی, اس واسطے تھوڑا سا انتظار کرو, ہم بھی پیچھے پیچھے آنے والے ہیں تمہارے. انظرونا نقتبس من نورکم, ایسا کرو کہ نہیں تو تھوڑا سا نور ہماری طرف بھی جھلکا دو, ہم کو بھی بتا دو, تاکہ ہم بھی اسی نور کے ساتھ چل لیتے ہیں. تو سچے پکے مومن جو ہوں گے اس وقت ان کو معلوم ہوگا ارے یہ تو منافق ہے, ان کو نور ہی نہیں ملا, تو وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, ارے نور آج مجھ سے مانگتے ہو تو جاؤ 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 پیچھے جاؤ, وہاں دیکھو جہاں سے نور ہم کو ملا ہے. دو معنی ہیں اس کے, قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا کے دو معنی ہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک معنی یہ کہ جہاں سے ہم کو حشر کے میدان میں نور عطا ہوا پیچھے میں, وہاں جاؤ پھر مانگ کے دیکھو تمہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یہ نور ہم نہیں عطا کر سکتے, یہ اللہ نے عطا کیا ہے. جہاں اللہ نے عطا کیا وہاں جا کے پھر تلاش کرو, شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے یا ملے تمہیں, ورنہ تو ہم تو نہیں دے سکتے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وراءکم فالتمسوا نورا میں دیکھو یہ نور جو عطا ہوا ہے نا وہ ہماری پچھلی زندگی دنیا میں جو ہم نے گزاری نا اس کے عوض عطا ہوا ہے. جاؤ جا کے دنیا میں تلاش کرو, اچھے عمل کرنے سے ملا ہے. آج تم نے اچھا عمل نہیں کر کے آ گئے, نام کے مسلمان بنے رہے کہ آج ہم کو مت مانگو, اگر تم کو مانگنا ہے تو پھر دوبارہ دنیا میں جاؤ اچھے عمل کر کے آؤ, تب جا کے تم کو نور ملے گا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پیچھے جاؤ پیچھے جا کے تلاش کرو, وہاں پر تمہارے لیے نور ہے یا نہیں ہے, دیکھو وہاں پر جا کے. اب ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی ہوگی. فضرب بینہم بسور لہ باب, یہ دونوں کے درمیان بہت بڑی دیوار کھڑی ہو جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب, کہ اللہ تبارک و تعالی اس دروازے کے اندر مومن بندوں کو رکھ دے گا جہاں پر اللہ کی رحمت ہوگی, اور ظاہر جو باہر ہوگا دروازے کے لوگ باہر ہو جائیں گے وہ اللہ کا عذاب, وہاں پر جہنم ہوگی. یہاں سے معاملہ نور ہی ٹوٹل ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں دکھ رہا ہوگا اس وقت. اللہ دونوں کو چھانٹ دے گا الگ الگ. ہاں یا رب, اس وقت سب کٹا چھٹا کھل کے سامنے آ جائے گا, کون مومن ہے, کون سچا ہے, کون مسلمان ہے, کون منافق ہے. ہم کو ڈر نہیں آتا نفاق کا, ہمارے اندر سرائیت کر جائے تبھی بھی ہم کو ڈر نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں. ارے نفاق کے پورے علامات تو ہمارے اندر ہیں نا جی, پھر بھی ڈرتے کیوں نہیں ہو. فرمایا اربع من کن فی, یہ حدیث میں بتا دوں تاکہ جن لوگوں کو احساس نہیں ہے اور خاص طور پر خود مجھے نصیحت ہو جائے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کیا کہ میرا نفس نصیحت حاصل کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, 4 صفات ایسی ہیں جس کے اندر وہ ہوں گے پکا جنیون 100% منافق. اذا حدث کذب, بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو گالی گلوچ کرے. چاروں صفتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو ذرا 24 آورس میں کم از کم 100 جھوٹ تو بولتے ہوں گے. بڑا اللہ والا ہو تو 50 جھوٹ تو بولتا ہوگا. بہت ولی اللہ ہو تو کم از کم 10 جھوٹ تو بولتا ہوگا. 10 تو جھوٹ بولتا ہوں. جھوٹ سے تو پاک کوئی نہیں ہے, خالی منہ زبان کھولے تو جھوٹ. ہاں کیا کر لے کوئی جی, چپ کے بیٹھا ہوں جی, حالانکہ چپ کے نہیں بیٹھا ہوگا, کچھ کام کر. نہ ضرورت ہے کام کر لے کو نہیں بولنا, نہیں میں خالی بیٹھا ہوں بولیں گا, الٹا بولیں گا لیکن صحیح تو بولیں گا. ہاں مصروف نہیں گا, مصروف ہوں گنگا, بھائی ذرا مدد کو آؤ بھائی. نہیں بھائی میں بڑا مصروف ہوں نا بھائی. یہ نہیں بولیں گا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا بھائی معاف کرنا, یہ بھی تو بول سکتا ہے نا. یہ ڈر لوگوں کا. ہاں کوئی بلا رہا ہے اس کو اور وہ مدد کو جانا نہیں چاہ رہا ہے, سیدھا بولنا جی ہاں بھائی نہیں ہو سکتا بھائی معاف کرنا. یہ نہیں بولتا, کیا کرتا, مصروف ہوں بھائی میں نہیں آ سکتا.
اور یہ جھوٹ کو کیا سمجھتا؟ حکمت سمجھتا. کیسا حکمت سے چل لیا. دیکھو میں یہ حکمت نہیں رہی، بیوقوف، یہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ بولنا حکمت ہے. ہم کتنی لوگوں کے ڈر سے کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں معلوم ہے ہم کو؟ کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں معلوم ہے؟ صرف اس واسطے کہ دوست برا سمجھیں گا، رشتہ دار برا سمجھیں گے، والدین برا سمجھیں گے، بیوی برا سمجھے گی. اس واسطے ہزار ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی لے گا، بیوی کا فون آیا، کہاں جی؟ جاب میں ہوں جی، آفس میں بیٹھا ہوں، پریشان ہو لے کو. اچھا ویسا کہ جی چھوڑو جی، رکھ ڈال تو فون. دیکھے گا کیسا مٹایا اسے. ارے یہ مکاری ہے رے، یہ جھوٹ ہے، یہ اس میں کئی کی حکمت ہے؟ ہاں یہ مکاری جھوٹ ہے، تیرے لیے وبال جان ہے. ہاں لعنت اللہ علی الکاذبین، بولا اللہ تعالیٰ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو معلوم ہوا جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ جس گناہ پہ لعنت کرے وہ گناہ بڑا ہوتا ہے میرے بھائیوں. امام البانی رحمہ اللہ گناہوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں بڑا گناہ چھوٹا گناہ، اس میں علامتیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں امام البانی رحمہ اللہ، بڑے گناہ کی علامت یہ ہے جس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. یوں سمجھو کہ وہ بڑا گناہ میں شمار ہو جاتا ہے. وہ بڑا گناہ کون ہے؟ ایک نشانی کیا ہے؟ جس گناہ پہ اللہ لعنت کرے وہ بڑا گناہ ہے. اور اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. تو جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. اور ہم جھوٹ بولتے رہتے بیٹھے بیٹھے، کوئی فائدہ نہیں. ہاں بھائی میں جھوٹ بولا تو 1 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا، بھائی اس کا جھوٹ بولا تو کچھ تک ہے، جائز بولتا نہیں بھائی، کچھ تک ہے. ہو بھائی 1,50,000 کا نقصان ہونے والا تھا، اس میں جھوٹ بولا. نہیں جان جانے والی تھی، جھوٹ بولا. نہیں مار پڑنے والی تھی، جھوٹ بولا. ایسا کچھ نہیں ہے، چپ کے مذاقن جھوٹ. ہاں مذاقن تب معلوم رہتا اسے، بیٹھے بیٹھے بولتا جھوٹ. ہم نے کیا کر لیا؟ اسے ایک مذاق بنا لیا. ہاں کہاں جی؟ ادھے والے گوں جی. کتنے منٹ؟ اسے اچھا معلوم آدھا گھنٹہ ہوں گا آنے، 10 منٹ میں پہنچتا. دیکھو 10 منٹ میں نیچے دیکھو تمہیں، کہاں جی 10 منٹ کے بعد؟ آدھا گھنٹہ ہوں گا جی. کہتا 10 منٹ میں آنا ہوں گا. پھر کئی بولا 10 منٹ؟ تو یہ کون مجبور کیا جھوٹ بولو بول کے؟ بول سکتا تھا نا منہ پہ، ہاں بھائی آدھا گھنٹہ ہوں گا، لیٹ نکلا، کیا کریں؟ انسانوں کے ڈر سے یا انسانوں کو منانے سے یا انسانوں کے کیا ہے دوستی نہ ٹوٹے اس واسطے تو تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن خود پہ گناہ مول کے کیا ہے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو خود سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ دوسروں سے کرو جی. یہ تمہاری اپنی دشمنی خود سے ہو جا رہی. کیوں؟ تم جھوٹ بولتے عذاب کس پہ ہوگا؟ تم پہ ہوگا. جس کے لیے بولے اس پہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بولے تو تم پہ ہوگا. پتہ خلافی ویسے ہی، ہاں امانت رکھی جائے تو خیانت ویسے ہی، جھگڑا ہو جائے تو پکی ایسی گالیاں نکالے کہ شیطان بھی دیکھے کہ یہ گالی میں بھی نہیں سوچانا، کہاں سے انہیں نیا پروڈکشن اس کا نہیں ایسا فیکٹری میرے پاس بھی نہیں ہے نا، دیکھنا انہیں ویسے نکالتا گالیاں. منافقت کی نشانی. تہذیب میں رہو، تمدن میں رہو، لاکھ غصہ ہو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں بات کرنا نہیں چاہتا، چھوڑو میں مسئلے کو، میں جا رہا ہوں. یہ بھی تو بول کے اٹھ سکتے ہو نا. گالی کا جواب گالی سے ہی دینا ضروری ہے کیا؟ ہاں یہ منافقین کی نشانیاں تو عملی ہیں. اعتقادی منافقین تو سرے سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ منافقین عذاب کے جہنم کے سب سے نچلے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے، ابن کثیر یہ جو اس واسطے فرمایا کہ کافروں سے بھی نچلے ہوں گے جہنم میں، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. کون؟ منافقین جو اعتقادی ہیں. یہ تو عملی ہے. اعتقادی کیا ہے؟ اعتقادی یہ ہے کہ دل میں مانے ہی نہیں کہ اللہ کو عبادت کر رہا ہے، صرف شو کرے. جیسے ہمارے بعض ملحد قسم کے مسلمان ہیں، امریکہ سے متاثر، یورپین کنٹریز سے متاثر. ارے مسلمان گھر میں پیدا ہوا بول کو پڑھ لیتا ہوں بھائی، عید کی نماز بھی جمعہ بھی، ورنہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کیا مذہب دین گین سب ہوتا کیا؟ کون دے کے بڑے بوڑھے بولتے بول کے جاتا ہوں میں بھی. مجھے تو یقین ہی نہیں. خبر کا عذاب کتے، بچھوائیں کتے، سانپائیں کتے، کتنے جنا کو دفنائے ہمیں بھی کہتے بھی دیکھے جی بچھو سانپ ہمیں. یہ بات ہے نا، یہ اعتقادی منافق ہے، اسے ایمان ہی نہیں ہے.
جیسے عبداللہ بن ابی کو تھا، اسے ایمان ہی نہیں تھا، لیکن مسجد نبوی میں پہلی صف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، دل سے ایمان نہیں تھا، ظاہر مسلمان تھا. ایسا مسلمان بتاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں ہوتا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا یہ سب میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، بس دل میں تو کچھ نہیں ہے. ایسے بھی بہت سے مسلمان ہیں ہمارے کہ دل میں آپ ٹٹول لو تو ایمان نام کی کوئی چیز نہیں پائیں گے. ان سب کو یہ کیا سمجھتے، بس بڑوں کی کیا ہے، چند رسمیں ہیں، اور بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، غصہ کر لیں گے، اس واسطے کبھی عید منا لی، کبھی کیا ہے نماز پڑھ لی، کبھی جمعہ چلے گئے. اور ہمارے ایکٹرز وغیرہ ہیں نا، جن کو خانوں کی ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس، بڑے آئیڈیل نمونے، پکا مسلمان کو تو کون ہے ہمارے پاس، یہ خانہ جو ایکٹر ہیں، ہاں انہیں دیوالی بھی منا لیتا، انہیں کیا ہے راما راما بھی بول لیتا، انہیں کیا ہے چل جاتا بھی مندراں کو، مسجداں کو بھی چل جاتا، پھر بھی ایک بار آ کو نماز پڑھ لیا تو خوش پورے، کہاں مسلمان معلوم گیا جی، انہیں نماز کو آیا جی. آئیڈیل ہم نا کیا ہے، یہ لگا آئیڈیل بہت بڑے، انہیں سب کرتا ویسے وہ کرتا، اس کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے. اسے مندر کو جاؤ بولو پیسہ دے تو مندر کو جاتا، مسجد کو جاؤ گا تو مسجد کو جاتا، درگاہ کو جاؤ گا تو درگاہ کو جاتا دستی بننے کو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کانگریس کی پوری کمیٹی مل کے کیا ہے اجمیر کے عرس، ابھی عرس ہوا یا ہو رہا ہے معلوم نہیں مجھے، پہلے کہ میں نیوز پڑھ رہا تھا، پوری کانگریس مل کو کیا کری گئے تھے، چادر بھیجی گئے تھے. کہاں بھیجی گئے تھے؟ اجمیر شریف کو. وہ کون شریف معلوم نہیں، آج تک اجمیری دیکھا میں، شریف کو دیکھا نہیں کون بھی. اجمیر شریف کو بھیجے گئے تھے چادر، گئی نہیں تو بھی چادر ایک بھیجتے بڑے بڑے علماء، اللہ حول ولا، بڑے بڑے سیاستداں. یہ سب کیا ہے؟ یہ شو آف کے لوگ ہیں، اندر خالی ہے بالکل. تو یہ منافقین کے ساتھ ہماری زندگی بڑے مزے سے گزرتی ہے، ہم کو کبھی فکر ہی نہیں ہوتی. کل قیامت کے دن معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا، چھانٹ دے گا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار کھڑی ہوگی جس کے اندر دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اللہ سب کو الگ کر دے گا، رحمت کے اندر رکھ دے گا، مومنین کو، خالص مومن لوگوں کو، اور خالص مومن عورتوں کو، خالص مومن مردوں کو، وَظَاهِرُهُ فِيهِ الْعَذَابُ، اور اس کے بعد جو ہوگا ظاہر میں، اس کے اوپر، اس کے آگے کا جو ہوگا، دروازے کے باہر جو کچھ ہوگا وہاں عذاب، جہنم ہی جہنم. منافقین کو الگ کر دے گا، مومنین کو الگ کر دے گا. اچھا اب جب یہ الگ ہو جائیں گے نا جی، کیا حال ہوگا اس وقت جب ان کے پاس اندھیرا ہے، ٹارچ بھی نہیں ہے. ایک امید تھی مومنین سے ذرا نور مل جائے گا، لیکن اللہ مومنین کو الگ کر دیا اور دروازہ ڈال کے بند کر دیا، اور مومنین بالکل الگ ہو گئے، دیوار اڑ گئی. تو یہ چیخنے لگیں گے، پکارنے لگیں گے، ینادونہم الم نکم معکم، پکار کے کہیں گے دیکھو ہم دنیا میں تو ایک ساتھ تھے نا، ریشن کارڈ میں ہمارا تمہارا نام ایک ہی تھا نا، ووٹر آئی ڈی میں ایک ہی نام تھا نا مسلمان کا، ہاں میں بھی خانوں کا خان بولتا تھا نا، تم بھی خان ہم بھی خان، کیسے یہ کوئی ہو سکتے؟ ینادونہم الم نکم معکم. تو جواب ملے گا قالوا بلا، بے شک ساتھ تھے تم دنیا میں، لیکن تم ایمان والے نہیں تھے، سچے پکے کیا ہے نمازی، عبادت گزار نہیں تھے. ولکنکم، اب یہ چیزیں ذرا سن لو، مومنین کیا کہیں گے ان کو جواب میں، جو سچے مومن ہوں گے دنیا میں، وہ لوگ وہاں آخرت میں ان کو کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، ہاں بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، پہلی چیز تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. کون سا فتنہ جی یہاں پر مراد ہے؟ فتنے میں ڈالا کا مطلب کون سا فتنہ؟ ہاں نفاق کا فتنہ، شک کا فتنہ. تم کیا کرے؟ ایمانیات میں شک کرے. ارے ہوتا کیا بھائی، کیا آخرت کون دیکھے، عذاب قبر کو کون دیکھا، جنت جہنم کو کون دیکھا، یہاں کا مزہ کئی کو چھوڑیں گے؟ ہاں یہ نہیں ہو سکتا. تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. فتنتم انفسکم وتربصتم، خالی فتنے میں نہیں پڑے بلکہ جو اہل ایمان پکے سچے مسلمان تھے ان کی طرف سے بھی انتظار میں رہے. یہ لوگ دیوانے پاگل ہو گئے جی،
ان کو مار پڑی تو معلوم ہوگا خالی آخرت آخرت، مسجد مسجد، نماز نماز، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. ان کو مار پڑی تو اچھا انتظار میں رہے کہ کب ہم کو نقصان ہوگا. تربصتم ورتبتم، شک میں پڑے رہے. کیا شک؟ اصل کامیابی کس کو ملتی؟ ان کو ملتی نہیں جی، ہمیں کامیاب. یہ لوگ بیوقوف ہو کے مر گئے تو کچھ بھی ملتا نہیں، یہاں تک بھی ملا سب اپنا مل جائے گا. یہ لوگ آخرت آخرت بول کے سب مزے چھوڑ ڈالے. ہاں ورتبتم وغرتکم الامانی، 4واں پوائنٹ، اور تم کو تمہارے آرزوؤں اور امیدوں نے دھوکے میں ڈالا. امانی امنیت ان کی جمع، امنیہ کہتے ہیں امید کو، خالی امیدہ. ہاں ابھی 10 روپے کمانے نہیں لگتا، میں اسے وہاں بلڈنگ بناؤں گا، پھر اسے اتنا کماؤں گا، پھر اس کے بعد میں یہاں سیٹل ہو جاؤں گا، اس کے بعد ایک 3 BHK یہاں پر لے لوں گا، اس کے بعد میں ایسا. یہ کیا ہے کہ یہ کیا کی امید ہے؟ ہاں خالی امیدوں پہ زندگی، دنیا 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 دنیا. 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، امید جاتی نہیں. ہاں ڈاکٹر بول رہا ہے ابھی کینسر ہوگا ان کو اب تب میں ہی. کیا تبھی بھی کیا بولتے ہیں، میں کب اچھا ہو کو چلوں گا بیٹے. کہاں چلتے بابا تمہیں، اب اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، پہنچنے والے ہیں اب تو تمہیں چلتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے پیشنٹ کو. یہ تعجب تو بھائی، خبر بالکل کیا ہے، پاؤں خبر میں لٹکے ہوئے ہیں، معلوم ہو گیا آخری کنڈیشن میں ہے، اب تو سدھرو نا جی. تب بھی صبح اٹھتے ہی شیونگ کرتا. ارے بیوقوف نوجوان کرا کیا کہ اسے امید ہے ابھی ایک 50 سال جیں گا بول کو. تو ہے 70 سال کا، تجھے کہیں کو شیونگ کون سی دیکھنے آتی ہے لڑکی؟ تجھے دیکھ کو کون شادی کرنے جاتی ہے؟ کہیں کی امید تجھے لگ کو ہے؟ ہاں تجھے کہیں کو انشٹ، تجھے کہیں کو مذاق، ہاں تجھے کیوں؟ کم از کم اس وقت تو پلٹنا بھائی. ہاں اب بھی جوان کو بولتا ہوں، بڈھا جتنا جوان نہیں بولتا اتنا جوان نہیں بولتا. لیکن بعض ہیں بڑے معمر، بڑے اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، جتنا ضعیفی آئی اتنے ہی اللہ سے ڈرنے والے. میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، بعض لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں، کیا مول صاحب ہے سب. ہم بولتے ہیں ان لوگوں کو جن کو عبرت نہیں آتی اپنی عمر سے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی. کتنا بھائی، کتنا بھائی؟ کون سا 7؟ 60، 60، 7 نہیں 60. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کو دنیا کی زندگی میں 60 سال یعنی 60 کی عمر دے دی، پھر بھی انہیں توبہ استغفار کر کے جنت کا نہیں بنا، تو کل اللہ تعالیٰ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا اسے. اگر وہ بولے گا تو اللہ پوچھے گا بدبخت تجھے سنبھلنے کے واسطے میں 60 سال دیا نہیں دیا؟ کی نہیں بدلا تو؟ ہاں 60 سال تو ملے نا. جب تو 50 کا پہنچا تبھی تو توبہ کر لینا چاہیے تھا نا، پلٹ جانا چاہیے تھا نا، تجھے گناہ چھوڑ دینا چاہیے تھا نا. موویز دیکھنا 60 سال کا بڈھا زیادہ دیکھتا ٹی وی موویز میں، نوجوان اتنا نہیں دیکھتا. خالی بیٹھ کو صبح سے لے کو شام تک چاننا پھراتا 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 پھراتا، گھر میں کیا بھی کام نہیں نا، ریٹائرڈ ہو گو بیٹھا نا. ارے بیوقوف قرآن پڑھ، سیکھو، علم حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، اذکار میں رہو، کیونکہ یہ جانے والی عمر ہے. اور کون سی امیدیں ہیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ امیدوں تو ختم ہونے والی ہیں تمہاری اس وقت. اب تو اللہ کی طرف رجوع کر لو. بلکہ آج تو میں عمومی طور پر ہمارے خاص طور پر ممبروں کو، شورا کی کمیٹی کے جو اہم ترین ہوتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی آج کی زندگی میں تو 40 سال ہے بس. 40 کے بعد بول نہیں سکتے کب موت آئے گی، کیونکہ ہماری کھادگی، ہمارا رہنا سہنا، الٹ پھیر رات دن اور تیل کی چیزیں، ماحول اور پولوشن اور اسی طرح فضا کی گندگی، یہ سب ہم کو 40 تک صحت مند رکھی تو بہت بڑی بات. 40 کے بعد نت نئے بیماریاں آتی، اور اس کے بعد موت کی کوئی گارنٹی کبھی بھی آ سکتی تم نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 سے پہلے نہیں آ سکتی، 40 سے پہلے بھی آ سکتی.
عموم ایوریج 40 کے بعد تو سدھر جاؤ، 40 کے بعد چھوڑ دو سب. 40 تک کچھ کما لیے، کر لیے، جما لیے، ہو گیا بس، اللہ توکل. اب تو باقی کی زندگی میں کبھی بھی بلاوا آنے والا ہے، اس کی تیاری کرتے رہو. بیکار کی امیدیں مت پالو. ابھی سال ہی، ابھی 25، ابھی 30 سال ہی، میں 70 ہو کے مروں گا، 70 آیا تو 80 ہو کے مروں گا، 80 ہوا تو 90 ہو کے مروں گا. ہاں، بڑی بڑی بیماریاں، ڈائلسس کا پیشنٹ کیا بولتا ہے، ڈائلسس میں ابھی کتنے سال جیوں گا بولتا انہیں، گردے بدلاؤ کو ابھی کتنے سال جیوں گا. اچھا بھائی جی، علاج کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ بڑے بڑے تنبیہ جب آ گئے نا جی، پلٹ سدھر، زندگی کا معمول پلٹا لے. اب تو اللہ کا کیا ہے، یہ دنیا کا مہمان ہے، اللہ کی طرف تجھے بلاوا ہے. اب جلد سے جلد نیکیاں کما لے جتنا ہو سکتا ہے. کیا ہے، قرآن حدیث پڑھانا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اس میں لگا دے، پتہ نہیں کب آئے اور اللہ تعالیٰ بلائے تو تم کسی اچھے کام میں رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا خوشخبری دے کہ تمہارے لیے جنت ہے، جاؤ. لیکن ہماری امیدیں ہم کو کبھی نہیں چھوڑتی. 60 کے ہو، 70 کے ہو، 80 کے ہو، 90 کے ہو، اور میں ہی جاتا رہتا بندہ، یہاں تک کہ وغرکم باللہ الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان. انہیں پیچھا نہیں چھوڑتا تم نے، مرتے تک، حتیٰ کہ آخری سانس تک بھی کوشش کرتا کہیں بھی گمراہ کر کے چھوڑو. اسی واسطے وہ واقعہ بعض علماء سلف نے بڑے اتھینٹیکیشن کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کا، کہ آخری وقت جب ان کا آیا، بہت بڑے اللہ والے امام تھے، اور زندگی میں بڑی تکلیفیں آئی ایمان کے لیے، کوڑے لگوائے گئے، بادشاہ کے بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو لہو لہان کر دیا گیا، خون نکلنے لگا، لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا، کبھی غلط فتویٰ نہیں دیا، مار کھایا، اذیتیں سہی. اسی لیے امام اہل سنہ کا لقب دیا گیا انہیں، احمد ابن حنبل کو. پوری زندگی تکلیفیں سہی، لیکن ایمان کو بچا لیا. جیل گئے، کوڑے لگے، زخمی ہوئے، لیکن ایمان ذرہ برابر ٹس سے مس نہ ہوا ان کا. ایسے وقت میں جب بالکل آخری وقت میں مرض وفات میں موت کے قریب پہنچ گئے تھے، کچھ دیر کے لیے اپنے رشتہ داروں سے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سب سے کہا کہ تھوڑی دیر کو مجھے اکیلا چھوڑ دو، تھوڑی دیر کو مجھے اکیلا چھوڑ دو. رشتہ داروں نے پوچھا کہ امام، اور خاص طور پر رشتہ داروں سے زیادہ ان کے شاگرد تھے ساتھ میں، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، اس کے ساتھی سو اصل شاگرد ہی ہوتے ہیں، وہی اس کے بیٹے، روحانی بیٹے ہوتے ہیں. تو ان کے شاگرد تھے ساتھ. انہوں نے کہا کہ امام اس وقت میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑوں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ اکیلا چھوڑ دو. قربان جائیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس واسطے کہ میری روح لینے کے لیے فرشتے آنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اکیلا ملاقات کروں اس سے، ان کے لیے جگہ خالی کرو، کیونکہ اب میں چند گھڑی کا مہمان ہوں، تیار ہونا ہے مجھے بھی رب کی ملاقات کے لیے. تو تمام شاگرد نکل کے کیا کیے، باہر آ گئے، لیکن دل اندر سے تڑپ رہا تھا. تو وہ ایک جنل تھا، ونڈو، ایک سوراخ تھا، وہاں سے وہ دیکھنے لگے کہ اب کیا کیفیت ہو رہی امام کی. تو دیکھا کہ وہ آہستہ سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، لا لا، اور زبان سے بھی کہہ رہے ہیں لا 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 لا، نہیں نہیں. اور کچھ دیر گزر گئی تو تھوڑا سا اور ہوش آیا، میری طبیعت سنبھلی، تو رشتہ دار اور شاگرد پھر اندر آ گئے. کہا کہ امام اب کیسی طبیعت ہے؟ کہا کہ میں سوچ رہا تھا میری آخری گھڑی آ گئی ہے، لیکن ابھی وہ فرشتے نہیں آئے ہیں. تو پوچھا اچھا، تو تب ہم باہر گئے تھے تو آپ کس سے باتیں کر رہے تھے کہ لا 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 بتا رہے تھے کسی کو؟ کہا کہ ہاں، میرے ساتھ یہ ہوا کہ شیطان آیا تھا، کیونکہ مرتے وقت شیطان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کیسے بھی کافر بنا کے مارے، کیسے بھی گنہگار بنا کے مارے، تاکہ مرتے ہی جہنم جائے.
انتہائی کوشش ہوتی ہے شیطان کی. تو شیطان میرے پاس آیا, کہا کہ میں نے ہزاروں کو یہ موت کی جھانکنی کے وقت گمراہ کر کے چھوڑا احمد, لیکن تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. اس نے کہا تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. کہا کہ نہیں میں نہیں بچا, میرا اللہ نے بچایا. انہوں نے کہا میں نہیں بچا, میرے اللہ نے بچایا. اس نے کہا کہ نہیں, اب بھی بہکانے کی کوشش کی, تیرے علم نے تجھے بچا لیا. انہوں نے کہا کہ نا, ابھی بھی کیا کر رہا تھا, انہیں تکبر میں ڈال کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کہا کہ نا, میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بچایا. اس کے بعد آخری میں کہا کہ خیر جو بھی ہو, لیکن تو میرے ہاتھ سے تو بچ ہی گیا. تو میں نے کہا آخری میں لا ابھی کہاں بچا, سانس باقی ہے. بچا تو اس وقت جب سانس نکلے گی, ابھی بھی تو گمراہ کر سکتا ہے مجھے, ابھی تو زندگی باقی ہے. میں تو تجھ سے بچا اسی وقت سمجھوں گا جب سانس ہی نکل جائے گی, موت کے منہ میں چلا جاؤں گا, تب جا کے مجھے اطمینان ہوگا کہ میں بچ گیا تجھ سے. ورنہ تو پوری زندگی تو مجھ سے لگا رہتا ہے, تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتا ہے. پر زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا ہم کو پتا نہیں کہ اچانک کیا ہے ہم پر آ جائے اور گمراہ ہو جائیں, اور موت کا پنجہ ہم پہ گاڑ دیا جائے, اور ہم کیا ہیں, جہنم کا شکار ہو جائے. اللہم احفظنا منہم, اللہم احفظنا منہم, اللہ ہی محفوظ رکھے. تو اسی لیے فرمایا کہ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. اب وہ دن ہوگا, فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. اس دن کوئی چیز فدیے میں قبول نہیں کی جائے گی, تم سے کوئی ٹیکس, کوئی رشوت نہیں لی جائے گی کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, مأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, آگ ہے. ہی مولاکم, وہی تمہاری دوست رہے گی. وبئس المصیر, کا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے پل صراط کا ایک منظر جو میں نے آپ کے سامنے کھینچا. اب یہ مختلف مناظر میں ایک منظر وہ بھی ہے جہاں پر جنت پہ داخلہ شروع ہو جائے گا. حساب و کتاب ختم ہوگا تو اعلان ہوگا, اب جنتی جنت کو جائیں. بہترین چہرے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والا سب سے پہلا گروہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا اس کا چہرہ. ایسے خوبصورت بنا کے اللہ تبارک و تعالی انہیں اندر داخل کرے گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور منظر ہے, وہ منظر ہے دروازہ کھلوانے کا منظر. کیوں؟ دروازہ بند ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جنت کا جو افسر ہے جس کا نام آیا حدیث میں رضوان, ان کا نام کیا ہے؟ رضوان ہے. وہ پوچھیں گے کون, دروازے کے پاس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے کہ ہاں, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف آپ ہی کے لیے دروازہ کھولوں. سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والے اور کھولنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, تو دروازہ کھول دیا جائے گا. اب اس سے پہلے ایک اور منظر ہے جو خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حوض کوثر کا منظر ہے. ایک بہت بڑا حوض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض کا جو منڈھیر ہے, جو فاصلہ ہے, 1 مہینے کی مسافت ہے. اتنا لمبا حوض ہے میرا. ایک سوار چلتا جائے گھوڑے پہ سوار ہو, 1 مہینہ جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا بڑا میرا حوض ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں گا. اور اس میں سے پیالے جو ہیں نا, گلاسس, آسمان کے جو تارے ہیں اس طرح میرے پاس پیالے ہوں گے. کروڑوں کے تارے ہیں آسمان پہ, ویسے ہی کروڑوں کے پیالے ہوں گے رکھے ہوئے, جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پیالہ بھر بھر کے دیں گے. حوض کوثر کا پانی پی لو. حوض کوثر کا پانی جو بھی پیے گا
وہ 1000 یا 50,000 سال کے دن میں پھر اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت داخل نہیں ہوگا. جہاں زبان لٹک جائے گی پیاس کی وجہ سے، وہاں پر ایک مرتبہ اگر وہ پانی پی لے گا پھر اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی. جب تک وہ جنت نہیں جائے گا تب تک پورا عرصہ پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امتیوں کو پہچان کے پانی پلاؤں گا. گویا معلوم ہوا کہ حوض کوثر کا جو پانی ہے نا جی، وہ صرف امت محمدیہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. یہ خاصیت صرف امت محمدیہ کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آنے والے سینکڑوں لوگ ہیں آپ کے امتیوں میں، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں تاکہ پانی پلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ ان کے وضو کے اعضاء کو دیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو یہ نشانی دے گا حشر کے میدان میں کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاتھ، چہرہ، پاؤں. اس سے میں پہچان لوں گا یہ لوگ میرے امتی ہیں اور ان کو میں حوض کوثر پیش کروں گا. معلوم ہوا جو وضو کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے حوض کوثر ہے. جسے نہ وضو معلوم ہے نہ نماز معلوم ہے، پھر اس کے لیے کہاں سے حوض کوثر ہے؟ اسے نشانی نہیں آئے گی. اسی واسطے وضو کرتے وقت اہتمام کے ساتھ کہنیوں سمیت ہاتھوں کو، ٹخنوں سمیت پاؤں کو چہرے میں برابر یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں تک اچھی طرح دھونا انتہائی ضروری ہے. ورنہ تو تمہارے اعضاء چمکیں گے نہیں اور وضو وبال جان بن جائے گا. کیونکہ وضو قبول نہیں تو پھر نماز قبول نہیں. ہم اس میں بہت جلد بازی کرتے. وضو میں جلد بازی نہ کرو میرے بھائیو، اطمینان کے ساتھ وضو کرو، دیکھ دیکھ کے کرو کہ کہیں کوئی کیا ہے کہنی کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، کہیں کیا ہے ٹخنے سوکھے نہ رہ جائیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرتے وقت اگر لاپرواہی برتیں اور تمہاری ایڑیاں وغیرہ سوکھی رہ جائیں اور تم جا کے نماز پڑھ لو تو ایسے لوگوں کے لیے آگ ہے، آگ. ویل للعقاب من النار، سوکھی رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ ہے. معمولی نہیں ہے وضو. وضو ایک اہم ترین عبادت ہے، عبادت. اس واسطے عبادت کو مکمل کرنا چاہیے، ہاں، حتیٰ کہ مبالغہ کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ کہنی تک دھونا ہے، کوشش کرو آپ یہاں تک دھوئیں. ٹخنے تک دھونا ہے، کوشش کرو آپ آدھی پنڈلی تک دھوئیں. چہرہ دھونا ہے، کوشش کرو اچھی طرح دھو لیں تاکہ کیا ہے داڑھی کا کوئی بال سوکھا نہ رہ جائے، یا ادھر کیا ہے کانوں کی طرف کا حصہ یعنی پیشانی کا حصہ کوئی سوکھا نہ رہ جائے. اچھی طرح مل مل کے اس کو صاف کر لیا کرو تاکہ تمہیں تھوڑا سا اندیشہ بھی نہ رہے کہ آپ نے جو وضو کیا ہے اس وضو میں کوئی نقص ہے. کیونکہ نقص ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور ایسا ناقص وضو کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب وہ وضو کرتے تو اپنی قمیص کو نکال کے رکھ دیتے، ہم اپنی اوپر کی قمیص کو نکال کے رکھ دیتے تاکہ آستین چڑھانے میں تکلیف ہوتی نا جی، ہاں، تو نکال کے رکھ دیتے اور یہاں کھندے تک دھویا کرتے، کہنی تک نہیں، یہاں تک. پوچھا امیر المومنین آپ یہاں سے نہیں یہاں تک کیوں دھوتے ہیں؟ فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکے تو کہنی تک نہیں بلکہ یہاں تک چمکے، کیونکہ جو جتنا حصہ بڑھا لے گا اتنا چمکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اعضاء اس وقت میری امت کے چمک رہے ہوں گے جو جتنا بڑھانا چاہے بڑھا لے اپنے اعضاء کو. تو کہنی تک بس کرنے کے بجائے کوئی اوپر تک دھوتا ہے تو اوپر تک چمکیں گے، کوئی ٹخنے تک دھونے کے بجائے پنڈلی تک دھوتا ہے تو پنڈلی تک چمکیں گے اس کے پاؤں. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ مجھے کیا ہے خواہش ہے کہ میرے بھی وضو کے اعضاء چمکتے رہے، زیادہ تر چمکے. میں اس واسطے میں کیا قمیص نکال کے وضو کہنیاں اور ہاتھ پاؤں دھوتا ہوں. اب اس میں ایک اور منظر وہ ہے جو بدعتیوں کا ہے. یہ بھی روایت آئی ہے، بالکل صحیح ترین روایت.
جب حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جام دے رہے ہوں گے، پانی تقسیم کر رہے ہوں گے، تو ایسے وقت میں ایک گروپ کو وہاں پر لایا جائے گا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیں گے پانی دینے کے لیے، لیکن فرشتے آئیں گے، کہیں گے کہ اللہ کے رسول رک جائیے، یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لیے جو آپ نے کہا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے اور کہیں گے کہ سحقن سحقن، میری نظروں کے سامنے سے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، ایسوں کو میں دینا ہی نہیں چاہتا، دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو معلوم ہوا بدعتیوں کو حوض کوثر نہیں ملے گا۔ بدعتی ایسا ہے جس کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفرت کریں گے بدعتی سے کہ کہیں گے لے جاؤ، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس کو، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس کو۔ یہ مرحلے ختم ہو رہے ہوں گے، جنت میں داخلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ پہلی گروپ جو آئے گی 14ویں کے چاند کی طرح، دوسری، تیسری، جاتے 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 تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن چند گنہگار جہنم میں ابھی ہوں گے۔ وہ پکار رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے آج شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارے۔ ایمان والے ہوں گے لیکن گناہ ہوں گے بس، کیونکہ بغیر ایمان کے تو کوئی جنت نہیں جائے گا، مشرک کبھی نہیں جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، ایمان ہوگا لیکن اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو اپنے اعمال کے عوض کتنی دیر انہیں جہنم کا عذاب ہونا ہے، اتنی دیر کے لیے تو جہنم جائے گا بندہ، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا ایمان ہوگا تو جہنم سے نکال دے گا، جنت چلا جائے گا۔ آخری جنتی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس جنتی کی بات کو دیکھ کر ہنستا ہے، اور میں اس جنتی کا نام اور قبیلہ بھی جانتا ہوں جو آخری نکل کے جنت جائے گا، جو جہنم کے عذاب سے بالکل کوئلہ ہو چکا ہوگا، جل 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 کے کولسا جسے بولتے ہیں نا، ویسا ہو چکا ہوگا۔ جب اس کے عذاب کی مدت ختم ہو جائے گی، جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی جس کا نام ہے نہر حیات، اللہ اس کو اس میں ڈالے گا تو جس طرح پودا اگتا ہے اسی طرح اس میں سے وہ جنتی جسم لے کے اٹھے گا، خوبصورت ترین، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی طرف بھیجے گا۔ اس سے پہلے اس کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا دے، اور مجھے صرف دروازے کے پاس بھی تھوڑی سی ایک جگہ مل جائے تو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا دروازے کے پاس، تو اس سے زیادہ نہیں پوچھے گا نا، وہ بولے گا اللہ نکال دینا ہی بس کافی ہے، میں اس سے زیادہ کیا پوچھوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ اچھا اسے جنت کے دروازے کے قریب جگہ دے دو۔ جب جنت کے دروازے کے قریب دیکھے گا، جھانک جھانک کے اندر کے جو کچھ مناظر دیکھے گا تو بولے گا اللہ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اب دل نہیں سنبھل رہا ہے، جنت کے اتنے مناظر ہیں، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھنا ہے، تو بڑا رحمت والا ہے، ذرا اندر کر دینا مجھے۔ تو اللہ بولے گا اچھا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اس کے بعد کچھ نہیں پوچھے گا؟ بولا کہ میں اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، اب ذرا اندر کر دے مجھے بس۔ اللہ بولے گا فرشتوں کو اچھا اسے اندر کر دو، وہ اندر جائے گا، پھر دیکھے گا جنتیوں کا رہن سہن، معاملات، اعلیٰ ترین محلات، کچھ دیر خاموش رہے گا، پھر بولے گا اے اللہ اتنے بڑے بڑے محلات دیا ہے، مجھے بھی کوئی ایک محل دے دے، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ بولے گا کیا میں نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا اور تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اس کے بعد کچھ نہیں پوچھے گا؟ وہ بولے گا ہاں ہاں لیکن اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، یہ آخری ہے۔ جب وہاں جائے گا تو پھر آس کرے گا، پھر بولے گا اللہ اتنے بڑے بڑے محلات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اچھا اب میں تجھے کہتا ہوں جتنی دنیا کی بادشاہی ہے اتنی اور اس کے ساتھ ساتھ 10 گنا بڑی تیرے لیے جنت ہے، جا۔ آخری جنتی جس کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟
اس دنیا کے 15 گنا بڑی جنت. یہ جو دنیا ہے نا جی، پوری دنیا، ایسے 15 دنیایں دے گا اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو. اعلیٰ جنت الفردوس کو کیا دے گا؟ اندازہ لگا لو. آج یہاں کے کیا ہے، 100 گز کی زمین کے لیے بیٹا باپ کو مارتا ہے، باپ بیٹے کو مارنے تیار ہو جاتا ہے. پوری زمین کا بادشاہ 15 گنا بڑی. اللہ کہے گا جا لے جا. وہ بولے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کہ مجھ جیسے بندے سے مذاق کرنا اچھا نہیں. اللہ بولے گا تو کیا سمجھتا میں مذاق کر رہا ہوں؟ کہے گا کہ ہاں، میں جیسا گنہگار مجھے جنت 15 گنا بڑی. کہے گا کہ ہاں میں تجھے دینے پہ قادر ہوں، کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ قادر نہیں ہوں؟ کہے گا کہ ہاں اللہ تو قادر ہے. تو ادنا ترین جنتی کو جو ملے گا وہ دنیا کے 15 گنا بڑی جنت ملے گی. تو اعلیٰ ترین جنتی کو کیا ملے گا ذرا آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں میرے بھائی. تو پھر اس دنیا میں کرنا کیا ہے؟ بس اس دنیا کی تیاری کر کے نکل جانا ہے، جھٹک کے یہاں کا جو بھی ہے جھٹک دو، معاملہ ختم. یہاں کی آس، یہاں کا آرام اصل آرام ہے ہی نہیں. اب آخری پوزیشن وہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمام کی موتوں کو جمع کر کے ایک دمبے کی شکل میں لاؤ. جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. جتنے جہنم سے نکلنا ہے وہ تمام اہل ایمان نکل جائیں گے اور سب کے سب جنت پہنچ جائیں گے. اب کوئی نہیں ہوگا جو ایمان والا باقی رہے گا جہنم میں، اور جہنمی خالص جہنم میں پہنچ جائیں گے. جنتی سب کے سب جنت میں. تو اللہ کہے گا ان دونوں کے درمیان ایک مینڈھے کی شکل کا ایک بکرا لایا جائے گا اور اعلان ہوگا لوگوں دیکھو یہ ہے تمہاری موت جو اس بکرے کے اندر ہے، اس دمبے کے اندر ہے. سب اپنی موتوں کو پہچان لیں گے، کیونکہ مرتے وقت جب موت نکلے گی تو ہم دیکھیں گے نا، تو ہم دیکھے ہوئے ہوں گے. تو اپنی اپنی موت کو آج تو ہم نہیں پہچانتے، لیکن مرنے کے بعد پہچان لیں گے یہ موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام موتوں کو اس کے اندر جمع کر دے گا اور اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں تمہارے لیے یہ سب سے برا دن ہے کہ آج کے بعد نہ کبھی تم کو نکالا جائے گا، نہ تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی. اور جنتیوں تمہارے لیے اس سے مبارک ترین دن کوئی نہیں ہے. آج کے بعد تمہیں کوئی نکالے گا نہیں اور اللہ تم سے خفا نہیں ہوگا کبھی، نہ تم کو کبھی موت آئے گی. تمہارے لیے دائمی جنت ہے، تمہارے لیے دائمی جہنم ہے. یہ سنیں گے تو جہنمی اتنا روئیں گے. حدیث میں آتا ہے جہنم ڈالتے وقت بھی اتنا نہیں روئیں گے جتنا یہ سن کے روئیں گے کہ آج کے بعد کبھی نکلنا ان کو نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ تب تک ہوپ ہوگی، امید ہوگی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، فیصلہ کیسی بھی طرح نکل جائے. لیکن جب اللہ کہے گا کہ آج کے بعد تمہاری موت کو بھی ہم موت کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا کہ تمام موتوں کو جمع کر کے دمبے کی شکل میں لاؤ اور اس کو سب لوگوں کے سامنے ذبح کر دو، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ تمہاری موتوں کو موت کر دیا گیا ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، مسئلہ ختم. اب دائمی زندگی، جنتی کو دائمی زندگی، جہنمیوں کو جہنم کی دائمی زندگی. پھر اللہ تعالی جنتیوں کے ساتھ انہیں اعلیٰ ترین مقامات عطا کرنے کے بعد فرمائے گا کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ بولیں گے اے رب العالمین تکلیف کہاں کی، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اے رب العالمین سوال کہاں کا، ہم نے جو کچھ بھی مانگا اس سے کئی گنا بڑھ کے تو نے دے دیا، اب کون سا ہم سوال کریں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، دیکھ لو. کہا تو کچھ نہیں، سب عطا کر دیا، سب عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، ایک بات اور باقی ہے، میں نے ابھی تمہاری لیے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا ہے. آج اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے کبھی ناخوش نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، تم جو چاہے کرو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. اب اللہ کبھی تم سے خفا نہیں ہوگا. تم شراب پیو، تم جو چاہے کرو، عیش والی زندگی ہے تمہارے لیے. خود ہم تمہیں کیا کریں گے، نکاح کر کے رکھیں گے حور عین سے، وزوجناہم بحور عین. اب تمہارے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جو چاہے کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، موج اڑاؤ.
ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، میں تم سے کبھی خفا ہونے والا نہیں، میری رضا کے سرٹیفکیٹ تمہارے لیے دائمی ہے، ورضوان من اللہ۔ تو جنتی اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، اس سے زیادہ خوشی کا موقع کوئی نہیں ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اطلاع دے گا کہ آج تمہارا رب اپنا آپ، اپنا چہرہ دکھائے گا تمہیں۔ اب تک جو کچھ بھی دیکھا ہوگا وہ اصلی چہرہ تو نہیں دیکھا ہوگا ابھی، لیکن اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی اپنا حجاب اٹھائے گا، جو اللہ اپنے 70 پردوں کے اندر اپنا چہرہ، اپنا حجاب رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا؟ کہا کہ میں کیسے دیکھوں، وہ تو سراپا نور ہے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ تو 70 پردوں کے اندر ہے، اگر اس کا ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو پھر تو اس کی روشنی کی وجہ سے پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہ منتہا الیہ بصرہ۔ فرمایا کہ اگر اللہ ایک پردہ بھی اس میں سے ہٹا دے تو اس کے نور کی وجہ سے حد نگاہ تک، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پورا کا پورا جسم، پورا کا پورا سامان جل کے راکھ ہو جائے۔ اسی لیے صحیح ترین موقف یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ جو لوگ اللہ کو دیکھا کہتے ہیں وہ اس معاملے میں صحیح تر رائے پہ نہیں ہے۔ صحیح تر علماء کی رائے یہی ہے کہ اللہ کو انہوں نے، اللہ کے رسول نے بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، وہ آخرت میں ہی ممکن ہے، جہاں پر وہ پاور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دے گا، جہاں ہم اللہ کے نور کو دیکھ پائیں گے۔ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس آنکھ سے اللہ کے نور کو، کیا اللہ کے نور کے ایک تجلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جیسے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب ارینی الیک انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ بولا نہیں، قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا اصرار اتنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، ایسا کرو وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ فرمایا کہ میں اپنے نور کی تجلی کا ایک حصہ اس پہاڑی پہ رکھتا ہوں، تو دیکھو کہ وہ پہاڑ اگر سہ جائے اس تجلی کو تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور اللہ نے جب اپنے نور کا ایک چھوٹا سا حصہ تجلی اس پہاڑ پر گرائی تو اللہ کہتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اپنی جگہ سے اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور کہا کہ اللہ میں نے غلط سوال کر دیا، نہیں اللہ میں نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں۔ تو وہاں سے وہ بیک لے لیا حضرت موسیٰ نے۔ یہی حالت اصل ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اگر دیکھیں یاد رکھو جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ جسم دے گا، وہ جسم یہ جسم نہیں ہوگا جو جنتیوں کا جسم ہوگا، یہ جسم دنیا کا جسم ہے، روح تو یہی ہوگی، لیکن جنتی لوگوں کا جسم اللہ تعالیٰ یہ نہیں دے گا۔ ان کا جسم جس سیٹ اپ پہ بنائے گا نا جی، وہ حضرت آدم کے اونچائی پہ بنائے گا۔ ہاں 60 گز لمبا جسم، 7 گز چوڑا۔ ہاں حضرت آدم، عمر حضرت عیسیٰ کی 33 سال، سسٹم یہ ہاضمہ، یہ گیس، یہ بدبو، یہ ٹائلٹ جانا، یہ بیت الخلا پورا نکال دیا، وہ سسٹم ہی نہیں رہے گا، غلاظت ہی نہیں ہے جنت میں، کھو 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 کھو، بس کیسے ہضم ہوگا؟ بس ایک ڈکار، وہ ڈکار بھی کیسے نکلے گی؟ مسک یا جسے مشک بولتے ہیں اس کی خوشبو نکلے گی، ہضم ہو جائے گا، پھر کھاؤ، کھاتے رہو، نہ میل ہوگا، نہ رینٹ ہوگا، نہ غلاظت ہوگی،
نہ ٹوائلٹ، نہ بیت الخلا، نہ آ کر تمہیں کوئی بیماری، نہ وقت کا گزرنا، نہ بڑھاپا، نہ کوئی اور چیز، صرف عیش۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے ہاں ہم عیش میں کیا لگاتے جی؟ آپ کو ویڈیو بتاؤں جنت کی، ہم آرام میں سب سے پہلے کیا لگاتے؟ آرام سے سو جانا بھائی، سونا ہم کو کیا ہے؟ آرام ہے۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں ہے، کیونکہ موت کی بہن نیند ہے۔ جنت میں موت نہیں تو نیند بھی نہیں، خالی عیش، خالی عیش۔ ہاں ہاں، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ نہ شراب ایسی کہ پی کے بہ کے اول فول بکنے لگے، یہاں پیتے ہی ڈلتا رہتا، خود ہی کیا ہے اپنا تہبند نکال کے ننگا کھڑا ہو جاتا، شراب پی لیا کرتے انہیں۔ وہاں شراب پی کے عقل میں کوئی فطور نہیں آئے گا، مزے کی ہوگی شراب لیکن کوئی فطور نہیں، کوئی غلط کام نہیں، عقل نہیں جائے گی، نیند نہیں، کھاؤ پیو، کھاؤ 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 عیش کرو، لیکن نیند کوئی نہیں، مائل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے ہی بدلائیں گے نہیں، منٹ منٹ کو بدلائیں گے، خالی ایک ایک لمحہ بڑھتا جائے گا حسن، ایک حسن قائم نہیں رہے گا۔ حسن کا قیام اصل میں کیا ہوتا ہے جی؟ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ بیزار کر دیتا ہے۔ اس واسطے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بیوی سے بیزار ہو جاتے، کتنے بار دیکھو جی تم نا، کتنے سال سے دیکھ لے گو، نہیں کہتے بھی ہونا کہتے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، کتنا بھی حسین ترین معاملہ ہو ایک حد تک ہی دیکھ سکتا انہیں۔ پہلے آئے یہ چار مینار جائیں گے کیا جی؟ ہو جی دیکھا نہیں، بہت سنا چار مینار کیا جی وہ چار مینار؟ ارے بتا دو جی چار مینار تو نا کیا ہے جی؟ بہترین بولے صحیح جی، چار مینار کا تو بہت سنا جی میں۔ دوسرے بار آیا چار مینار جائیں گے جی، اچھا جائیں گے چلو، دیکھا میں دیکھ لیں گے پھر ایک بار۔ تیسری بار آیا اور صاحب چار مینار، ارے کتنے بار جی دیکھیں گے؟ کیا ہے وہاں چار پلرا کھڑے ہیں، کون سا چار مینار؟ ایک ہی چیز اگر کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو بیزار ہو جاتا ہے انسان، جو اس کا نیچر ہے۔ اسی لیے جنت میں ایک حسن نہیں ہوگا کسی کا بھی، نہ حور کا ہوگا، نہ بیوی کا ہوگا، نہ شوہر کا ہوگا، حسن ہمیشہ بڑھتا جائے گا۔ انہوں بولیں گے میں بازار جا کے لے آتا ہوں تمہارے واسطے، کیا ہونا؟ حالانکہ کئی چیز لینے کی ضرورت ہے، چونکہ خواہش کو جائیں گے، جو منگتا سامنے ہوگا، لیکن پھر بھی جمعہ میں بازار لگے گا تو بازار کے لیے جائیں گے، یہ جائیں گے نا، بول کے جائیں گے جا کے آتا ہوں، جا کے آئیں گے تو بھی پوچھے گی آپ کون؟ بولیں گے ابھی اتنا جی گیا بول کے بازار کو گیا، نہیں نا انہوں نے دکھتے نا تمہیں بالکل بدل گئی نا، بولیں گے اللہ تعالیٰ حسن دوسرا دیا مجھے۔ اور انہوں بولیں گے میں بول کو گیا نا، وہ دکھتی نہیں نا تمہیں بیوی، تمہیں کون تب؟ نہیں جی میں وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہی بدلا کے رکھے گا، نہیں خوبصورت، ہاں کتنی گوری ملی تو بھی اور ایک گوری کی طرف دیکھتا ہے نا، بیٹھ جا کو حوث جاتی نہیں اس کی، اسے نیا ہونا اللہ تعالیٰ یہاں نہیں پورا کرا، وہ وہاں جنت میں پورا کرے گا۔ ہر وقت نیا پن، ہر وقت نئی چیز، ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی، فروٹس میں، پھل میں، کھانے میں، چرند پرند جو بھی تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں سب میں یکسانیت نہیں، بالکل بیوٹی بڑھتی جائے گی، حسن بڑھتا جائے گا، زندگی بڑھتی جائے، ایسے کہ آپ کو کبھی اس کے اندر بیزار کا لفظ نہیں آئے گا۔ پیسے والا بیزار نہیں ہوتا کیا؟ دنیا کی ہر نعمت جس کو ملی انہیں بیزار نہیں ہوتا کیا؟ بلکہ انہیں زیادہ بیزار ہوتا، جتنے پیسے والے ہیں نیند کی گولی کھا کو سوتا انہیں۔ تو اللہ جنت ایک ایسی چیز بنایا ہے جہاں پر کوئی بیزار کی کبھی نہیں آئے گی، تو ہمیشہ سیٹ اپ بدلتا رہے گا، یہ ہے جنت کے اوپر بولوں تو پھر ایک گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، بیٹھے سنے، گھنٹے سنے ماشاء اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے حقدار بھی بنائے، ان صفتوں کو ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اور ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے لیے کوشش کر کے ہم اس کو پانے والا بھی بنائے۔ اور جیسے ہم کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید
مرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔